عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر امجد اقبال امجد اور میں انفارمیٹکس گروپ آف کالجز کے لاگن پورٹل سے انٹرمیڈیٹ سال دوم کی اردو کے حصہ نظم سے آخری 3 اشعار کی تشریح لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے گزشتہ لیکچر میں حمد کے شاعر مولانا ظفر علی خان کا تعارف بھی پیش کیا جا چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شامل نصاب حمد کے پہلے 4 اشعار کی تشریح بھی حوالہ جاتی اشعار کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج شامل نصاب نظم حمد کے آخری 3 اشعار شعر نمبر 5، شعر نمبر 6 اور شعر نمبر 7 کی تشریح لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ شعر نمبر 5 دیکھیے، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے، افتادگی، بے بسی، عاجزی، رحمت، مہربانی، شفقت، دامن تھامنا، سہارا چاہنا۔ اس شعر کا مفہوم ملاحظہ کیجئے، میری عاجزی میرے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث تھی کیونکہ میں نے ہمیشہ اس کے دامن کو تھامے رکھا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر کے اندر شاعر بڑے خوبصورت انداز سے اس موضوع کو بیان کرتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان جہان رنگ و بو میں آ کر اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اس جہان فانی کی رنگینیوں میں کھو کر اس سے حماقتیں بھی ہوتی ہیں، اس سے لغزشیں بھی ہوتی ہیں، اس سے جو ہے نادانی کے اندر گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو اس حالت کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان دیکھتا ہے تو وہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی تمام تر کوتاہیوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ لہٰذا یہ جو کوتاہیاں ہیں، یہ جو گناہ ہیں، یہ جو خطائیں انسان دنیا میں سرزد کرتا ہے، شاعر کہتا ہے یہ بھی ایک طرح سے میرے لیے نعمت ثابت ہوئی، ایک طرح سے میرے لیے رحمت ثابت ہوئی کہ میں حالت شرمندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے دامن گیر ہو کر میری تمام خطائیں جو ہے وہ معاف کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ میری تمام جو لغزشیں ہیں، میری تمام تر حماقتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص رحمت سے، اپنی خاص مہربانی اور شفقت سے وہ سب کے سب میرے نامہ اعمال سے ہٹا دیتا ہے۔ تو اپنی ندامت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو شاعر نے اس شعر کا موضوع بنایا ہے۔ آئیے حوالہ جاتی اشعار دیکھتے ہیں۔ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر نہ سکا ہجوم بلا مجھے۔ دوسرا شعر دیکھیے، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تیسرا شعر ملاحظہ کیجئے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ عرق انفعال سے مراد ہے ندامت اور شرمندگی کے باعث پسینے سے نکلنے والے جو قطرے ہوتے ہیں ان کو شاعر عرق انفعال کہہ رہا ہے۔ بہت خوش ہوں خدا یاد آ رہا ہے اس مصیبت میں، بہت خوش ہوں خدا یاد آ رہا ہے اس
مصیبت میں میری کشتی کو اے طوفان یوں ہی زیر و زبر رکھنا۔ شعر نمبر 5 سے میں بڑھتا ہوں شعر نمبر 6 کی طرف۔ شعر نمبر 6 ملاحظہ کیجئے، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اس کا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے، حجت دلیل یا ثبوت، کلام بات پیغام، یہاں مراد قرآن مجید ہے۔ مفہوم لیجئے، زمین کے بسنے والوں پر اس کی حجت ختم ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حضرت انسان کو بھیج کر اس کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کا سامان بھی مختلف ادوار میں بہم سے پہنچایا ہے۔ اس کی ہدایت، رہنمائی اور رشد کے لیے 1,24,000 یکم و بیش پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کا پیغام ہر دور میں ہر جو امت ہے اس کے لیے نازل ہوتا رہا ہے، اور اس پیغام کو لانے والے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جن کو پیغمبر، رسول یا نبی کہا جاتا ہے، وہ متواتر آتے رہے تاکہ انسانوں پر ایک حجت، ایک دلیل قائم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے، اپنی ذات کی پہچان اور معرفت کے لیے اپنے خاص بندوں کے ذریعے اپنا پیغام ان تک ضرور پہنچایا ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں گناہوں میں اسی لیے بھٹکے رہے کہ تو نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا کوئی سامان ہم تک پہنچایا ہی نہیں تھا، ہماری طرف کوئی ہدایت کو رہنمائی بھیجی ہی نہیں تھی جس کی پیروی کر کے ہم آج تیرے عذاب سے، تیرے عذاب سے بچ سکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر زمین والوں کے پاس بھیج کر یہ حجت قائم کر دی کہ آج کے بعد جو میرے نبی کا کہا مانے گا، جو ان کی سنتوں پر عمل کرے گا اور ان کے لائے ہوئے زندہ و جاوید معجزے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اس کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ اور جو میرے نبی کا کہنا نہیں مانے گا، کفر اختیار کرے گا، ان کے لیے دل میں بغض رکھے گا اور ان سے عناد و دشمنی مول لے گا، تو اس کے لیے ڈر ہی ڈر ہے، اس کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ تو اسی موضوع کو شاعر جو ہے اس شعر کے اندر بیان کرتا ہے، سورہ احزاب کے اندر بھی ہے، جو جیے دلیل کے ساتھ جیے اور جو مرے دلیل کے ساتھ مرے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیج کے شتر بے مہار کی طرح آزاد بالکل نہیں چھوڑا، انسان کو بالکل شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا سامان اس کے لیے زمین پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیج کر اس کو جو ہے اختیار دے دیا ہے کہ تم میرے نبی کی پیروی کرو گے تو اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی فلاح پا جاؤ گے، اور اگر تم میرے نبی کا کہنا نہیں مانو گے تو پھر اس دنیا میں بھی گھاٹا اور خسارہ ہوگا اور اگلی دنیا میں بھی گھاٹا اور خسارہ تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اب میرے گناہوں کا احتساب کس لیے، اب میرے گناہوں کا احتساب کس لیے، واسطہ تجھے دیا ہے تیرے حبیب کا۔ اسی موضوع کو حوالہ جاتی اشعار میں پیش کیا گیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ نبی آئے ہزاروں اور گئے در سے وفا دے کر، نبی آئے ہزاروں اور گئے در سے وفا دے کر، سلام ان پر جو آئے اور آنے کے لیے آئے۔ دوسرا شعر دیکھیے، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔
تیسرا شعر ملاحظہ کیجئے، کھلائے پھول صحرا میں چمن کو رونقیں بخشیں، کھلائے پھول صحرا میں چمن کو رونقیں بخشیں، فضا میں ابر رحمت بن کے چھانے کے لیے آئے۔ چوتھا شعر ملاحظہ کیجئے، ہدایت کے لیے دنیا کی ختم المرسلین آئے، ہدایت کے لیے دنیا کی ختم المرسلین آئے، کتاب رشد لے کر رحمت للعالمین آئے۔ شعر نمبر 7 جو کہ حمد کا آخری شعر ہے، اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے شعر پڑھتے ہیں۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے، رہ رہ کر، بار بار، رک رک کر۔ نور روشنی یا ہدایت، ساعت لمحہ گھڑی، تمام ہونا مکمل ہونا۔ اب مفہوم دیکھیے، کفار اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود دین اسلام کو مٹانے میں ناکام رہے، اور اللہ کا نور اور دین کی تعلیمات دنیا میں پھیل کر رہیں گی۔ عزیز طلبہ و طالبات، قرآن مجید کی سورہ صف کی آیت نمبر 8 کو اس شعر کا موضوع بناتا ہوا شاعر کہتا ہے کہ کفار جو ہیں، جو اہل باطل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو روکنے، اس کی اشاعت کو روکنے اور اس کے پھیلاؤ میں روڑے اٹکانے کے لیے ہر دور میں اپنی تمام تر کوششیں اور توانائیاں صرف کرتے رہے ہیں، لیکن ان کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی ہے، ان کو ہمیشہ ذلیل و رسوا ہونا پڑا ہے، ان کو ہمیشہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان لوگوں نے، دیکھ لیں، آپ نے پڑھا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایسا لالچ نہ تھا جو دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کی تبلیغ سے روکنے کی کوئی کوشش نہ کی ہو، تمام کوششیں کی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آج اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، ورنہ ہم ان کے جان کے دشمن بن جائیں گے۔ پیارے چچا جان نے جب اپنے بھتیجے کو بلایا تو بھتیجے نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا کہ پیارے چچا جان، کفار مکہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں، پھر بھی میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہاں تک کہ میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ دیکھ لیں کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے، مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر تمام قسم کے مظالم ڈھائے گئے، جنگیں لڑی گئی، لیکن اس چراغ کا جو نور ہے وہ ایسا پھیلا کہ قرآن بھی کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد آن پہنچتی ہے تو پھر آپ خود دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی دین کی تبلیغ میں کسی نبی کو ان کا جو ہے وہ دھڑ جو ہے وہ آرے کے ساتھ چیر دیا جاتا ہے، کسی نبی کا سر قلم کر کے ظالم بادشاہ کے سامنے ٹرے میں رکھ کے پیش کیا جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ دین کی تبلیغ میں سب سے زیادہ مصائب اور مشکلات کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا، لیکن دیکھ لیں جب آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن آپ کا دین آپ پر مکمل کر دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ طالبات، دین اپنی تمام جہتوں میں، اپنی تمام تر معلومات کے ساتھ، اپنی تمام تر تعلیمات کے ساتھ مکمل ہے، اور دین کی مثال ایک ایسے چراغ جیسی ہے جس کی ہدایت، جس کی روشنی جو ہے وہ چاروں طرف پھیل کر انسانوں کو رب کے قریب کر کے ان کی اس دنیا کو بھی اور اگلی دنیا کو بھی کامیاب اور کامران کر رہی ہے۔ لیکن اہل کفر ہیں، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، آج کے دن بھی آپ جتنی بھی طاغوتی طاقتیں لے لیں، جتنا بھی عالم کفر لے لیں، وہ دین اسلام کو جو ہے پھیلنے سے روکنے میں کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال نہیں کر رہا۔ کبھی قرآن مجید کی جرمنی کے اندر کچھ جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں وہ بے حرمتی کر دیتے ہیں، کبھی فرانس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے بنا دیے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ اہل کفر جو مرضی کر لیں، عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ نور کی ایسی شعائیں پیدا کر رہا ہے کہ یہ شعائیں عالم کفر کو بھی اپنا گرویدہ بنا کے چھوڑیں گی، اور اس دیے کی روشنی کافروں کے تمام تر حیل و حجت کے باوجود پھیلتی ہی رہے گی، اور رشد و ہدایت کا یہ مینار اپنی روشنی سے انسانوں کو منور اور معطر کرتا رہے گا۔ آئیے تشریح میں اشعار دیکھتے ہیں۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن، خندہ زن مسکرانے والا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اگلا شعر دیکھیے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اور اگلا شعر ملاحظہ ہو، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، حالی ہے، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ اور تشریح میں آخری شعر لیجئے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کی شامل نصاب پہلی نظم حمد کے آخری 3 اشعار کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ امید واسق ہے کہ ہماری یہ کوشش آپ کی علمی تشنگی کی تسکین کا ضرور باعث بنے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے لیکچر کے ساتھ بہت جلد حاضر خدمت ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔